بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الحمدللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 تک کر چکے تھے، اس سے آگے انشاءاللہ جو ہے ہم وہ شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم نے الحمدللہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات ان کی کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی؟ ان کی دعا، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جب ہمیں بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ وہ کچھ ینگ گروپ تھا لڑکوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے بالکل پاک رکھا، اور پھر اس ایمان پر کھڑے بھی ہو گئے، اعلان بھی کر دیا، اس کا واضح بھی کر دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہیں کریں گے، اور یہ بات انہوں نے اپنے ارد گرد والوں پر واضح بھی کر دی اور انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کری۔ اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کے بعد ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے دلوں کو بھی مضبوطی دے دی اور انہیں ہدایت میں بھی بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم کیا سیکھا تھا ہم نے پچھلی دفعہ کہ ہدایت ہمیں اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور وہ کب ملتی ہے کہ جو حق ہم تک پہنچا ہو ہم اس پر کھڑے ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہدایت بھی دیتے ہیں اور ہمارے دل کو مضبوطی بھی دیتے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر اپنی 16 پہ آ جاتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جب تم ان سب کو جو کہ اللہ کے سوا دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں چھوڑ چکے ہو تو جا کے غار میں جا بیٹھو، پناہ لے لو، ٹھیک ہے نا، غار میں جا کے پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت جو ہے وہ اس کا سایہ کر دے گا، پھیلا دے گا اپنی رحمت، اور تمہارا کام تمہارے لیے آسان کر دے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ سیم بالکل وہی دعا ہے جو آیت نمبر 10 میں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی تھی
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کے دین پر کھڑے ہوں، جتنی اللہ آپ کو استطاعت دیں، جتنا شعور دیں، اور آپ اللہ سے ہدایت مانگیں تو اس پہ یقین بھی رکھیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک دعا کری، مگر اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت تم پر پہلا دے گا اور تمہارا کام تمہارے لیے آسان کر دے گا. تو دعاؤں پہ انشاءاللہ خاص طور پہ دنیاوی تو نہیں، دنیاوی دعاؤں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی ہمارے لیے جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اصل میں اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو بہت دور تک دیکھ نہیں سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہماری آخری نسل، آخری بندے تک کو جانتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی مگر ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے دنیاوی جو دعائیں ہوتی ہیں جس میں آپ دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے. مگر جب آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو توفیق دی، آپ دین پر قائم اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنی دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھنا چاہیے. ان کی یہی دعا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو تھی وہ آپس میں دوبارہ بات یہ شیئر کری کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تمہیں دے دیں گے، تم غار میں پناہ لے لو. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، کہ تم دیکھو گے کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب تم طلوع ہوا کرو تو غار کی دائیں جانب ہو جایا کرو، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب یعنی کہ دوسری جانب کترا کر نکل جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت ان کے اوپر بھیجی تو اتنے زبردست طریقے سے کہ کائنات کو ان کے کام پہ لگا دیا. ٹھیک ہے نا، ان کی سروس پہ لگا دیا، کیونکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی عظیم رب ہے، بہت بڑے مالک ہے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، جس کو آپ نے وہ مسئلہ بتایا بھی نہیں ہوتا وہ اپنی باتوں میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہے اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، اللہ تعالیٰ آپ کو مدد وہاں سے دیتے ہیں سبحان اللہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب انہوں نے اللہ سے دعا کری تھی تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا کام اتنا آسان کر دیں گے کہ وہ سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج تک کو حکم دے دیں گے کہ ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا، وہ سائڈ سے گزرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور بات بتائی کہ وہ غار کے درمیانی حصے میں، کشادہ حصے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ آگے واضح بھی کر دیتے ہیں وہی بات جو پیچھے بھی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی تھی کہ ہدایت کس طرح ہے. ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، من یہد اللہ فہو المہتد. ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ اپنے لیے کوئی بھی کارساز، رہنما، مددگار نہیں پا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہمیں ایک اور دفعہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی جیسے پیچھے بھی سمجھائی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے ہدایت میں انہیں بڑھا دیا. ٹھیک ہے، تو ہدایت سبحان اللہ اللہ کے پاس سے ہے. ہدایت ہم خود جنریٹ نہیں کر سکتے، ہم خود جو ہے وہ نہیں جان سکتے کہ کون سی بات ہمارے لیے کتنی بہتر ہے کتنی نہیں ہے، کون سا صحیح راستہ ہے، نیکی کا کون سا صحیح طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کون سا عمل پسند کریں گے کون سا نہیں کریں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں واضح بتایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہدایت صرف وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. ٹھیک ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں پوری زندگی کا طریقہ سکھا گئے اور وہی صرف ہدایت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم خود سے کچھ سوچتے ہیں، کوئی گمان رکھتے ہیں، کوئی ہمارے اپنے فارمولے ہیں تو سبحان اللہ وہ ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں دوبارہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہدایت تو صرف وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے سبحان اللہ پھر تو وہ کسی سے بھی کوئی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ واضح کر دیا یہ فیکٹ. آگے اللہ تعالیٰ ان کی حالت ہمیں اور بتاتے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ آپ خیال کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ ان کے سونے کو، کیونکہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ یہ جب ینگ لڑکے تھے، جب یہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو واضح بھی کر دیا، کیونکہ ان کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو کہ کہتا تھا کہ نہیں آپ نے مجھے بڑا ماننا ہے اور مجھے جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے اور میرے حکم ماننے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم صرف اللہ کو بڑا مانیں گے اور اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. تو اس نے ان کو قید کر دیا تھا اور حکم دے دیا تھا کہ صبح جو ہے وہ ان کو مار دیا جائے گا، ہینگ کر دیا جائے گا. تو یہ جو تھے وہ رات کو اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا، ایسا موقع دیا کہ یہ بھاگ نکلے تھے، اور یہ بھاگ کے نکل کے جو تھے یہ غار میں چھپ گئے تھے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی تھی. ٹھیک ہے نا، ہم نے پہلے بھی یہ بات کری تھی 300 سال سے زیادہ یہ سوتے رہے تھے سبحان اللہ.
تو پھر جو ہے سبحان اللہ جب ان کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر جو نیند تھی وہ کس قسم کی تھی کہ وہ تو سو رہے تھے اور بالکل سکون میں تھے، جانتے بھی نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سونے کو بھی ایسا رکھا تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ان کو رائٹ اور لیفٹ کروٹیں بھی دلواتے رہتے تھے. سبحان اللہ، خود اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دلواتے جاتے تھے جو کہ ان کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا. جب کوئی بندہ دیر تک سو رہا ہو، جیسے ہمارے یہاں کومے کا پیشنٹ ہوتا ہے، باجی کو تو وہ کومے کا جو پیشنٹ ہوتا ہے سبحان اللہ، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ سب باتیں ضروری ہوتی ہیں. جی الحمدللہ. تو ہم کیا یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سونے کو بھی ایسا باروب کر دیا تھا کہ کوئی دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو کہ ان کی ضرورت تھی، اور وہ تو سبحان اللہ سو رہے تھے، جانتے بھی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بھی دلا دیتے تھے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیا انتظام کر رکھا تھا ان کی حفاظت کا، کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا. ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. جیسے کہ اسلام میں حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس کتا آپ رکھیں گے اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے، تو آپ اس کو گھر کے اندر نہیں داخل ہونے دیں گے. کتا منع نہیں ہے رکھنا حفاظت کے لیے، پرپس کے لیے، مگر اس کو گھر کے اندر لانا بالکل منع ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ اس بات کو واضح کیے دیتے ہیں کہ ان کا جو کتا تھا وہ چوکھٹ پر، یعنی کہ جو غار کا دہانہ تھا اس کے اندر نہیں آیا، بلکہ اس کے باہر پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. اور وہ جب بھی کوئی وہاں سے قریب سے بھی گزرنے کی کوشش کرتا تھا اور کی نظر اس پر پڑتی تھی تو اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہوتی تھی، اتنا وہ خوف کھاتا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا شیر ہے، کوئی بہت بڑا ٹائیگر ہے. کیسے ہے اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایسے پھیلا کے ایسے باروب کر دیے تھے کہ لوگ وہیں سے ہی بھاگ جاتے تھے. اگر کوئی بھول کے اس طرف واک کرتا ہوا یا اس طرف چکر لگاتا ہوا ان پہاڑوں پہ آ بھی جاتا تھا تو اس کو دیکھ کر ان کے دل پر سخت دہشت آ جاتی تھی اور وہ وہیں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تھے. تو یہ سارا انتظام انہوں نے خود نہیں کیا تھا اپنے لیے. جب وہ لیٹے تھے تو وہ تو آرام کرنے لیٹے تھے، کچھ دیر کے نہیں لیٹے تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نشانی بنا دیں گے. وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ سوئیں گے تو انہیں کس طرح کروٹیں لینی ہیں. وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے کتے کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دل پر ایسی دہشت بیٹھے کہ وہ ان کی طرف آئیں بھی نہ. یہ سارا انتظام کس نے کیا ان کے لیے؟ ان کے رب نے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اپنے ذہن میں بہت وسعت رکھا کیجیے اور بہت یقین رکھا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح زبردست طریقے سے وہ کام کرتے ہیں جو آپ خود پلان کرتے یا سوچتے تو کر بھی نہیں سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے کہ کذالک بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا لیا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں. ٹھیک ہے نا. آپس میں کیا پوچھیں؟ یہ والی بات جو ہم نے پہلے بھی کری تھی کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے. وہ اتنے سال سوئے ہیں، ایک نشانی بنے ہیں، مگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں. اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کتنی دیر تم سوتے رہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی بات اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں پوچھا کہ تم کتنی دیر بھائی ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ سوتے رہے. ایک ان میں سے کہنے لگا کہ ہم تو تھوڑی ہی دیر سوئے ہوں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اور دوسرا کہنے لگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے. اب ایسا کرو کہ یہ جو چاندی کے سکے ہیں ہمارے پاس، یہ لے کر کسی کو بھیجو. جو بھی ان کے پاس کرنسی تھی انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو ہم بھیجتے ہیں جو خوب اچھی طرح دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اپنے کھانے کے بارے میں حلال حرام کا بہت خیال رکھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. وربلی صرف نہیں کہ ہم جی ایمان لے آئے، مگر اپنے عمل میں بھی بہت زیادہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے. اپنے کتے کو انہوں نے غار سے باہر ہی رکھا جیسے اللہ کا حکم ہے. اپنے کھانے کے بارے میں وہ بہت کیئرفل تھے. اور جب وہ بھیج بھی رہے تھے تو کیا کہا کہ دیکھیں کہ کھانا جو یہ لائے وہ پاکیزہ ہو. دوبارہ یاد دلا دیا اس بندے کو جس کو وہ بھیج رہے تھے. پھر آگے آتا ہے کہ بہت احتیاط سے یہ جائے، کہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم جو ہیں وہ یہاں پر ہیں، کیونکہ اگر ان کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر تو وہ ضرور ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں سنسار کر دیں گے، یعنی کہ مار ڈالیں گے. اور پھر یا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ ہمیں ان کے دین میں پلٹنا پڑے. اور اگر ہم نے ایسا کر لیا کہ ہم ان کے دین میں پلٹ گئے پھر تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. 20 آیت ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمارے ساتھ شیئر کری وہ کیا تھی کہ وہ جب اٹھے تو انہوں نے سوال کیا ایک دوسرے سے کہ کتنی دیر سوئے. اور وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی دیر سوئے. اور یہ بات میں نے آپ کے لیے پہلے بھی واضح کری تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا کام آسان کرتے ہیں تو اس کو سپر پاورز نہیں دے دیا کرتے.
ٹھیک ہے نا. اس کے اپنے پاس اتنی بھی ایکسٹرا نالج نہیں آتی کہ وہ اپنے ہی بارے میں جانتا ہو کہ وہ خود کتنی دیر سویا. وہ بندہ اپنے ایمان میں آگے بڑھتا ہے, اپنی ہدایت میں آگے بڑھتا ہے, مگر کوئی کرامات اسے نہیں ملا کرتی. تو یہ جتنے بھی شرک ہیں جو ہم نے لوگوں سے جوڑ رکھے ہیں, اولیاء اللہ سے جوڑ رکھے ہیں, یہ سارے جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک سونے والا یہ تک نہیں جانتا, چاہے وہ جتنا مرضی سبحان اللہ اللہ کے قریب ہے, جتنا بھی ولی اللہ ہے, کہ وہ خود کتنی دیر سویا. جب وہ اپنے جسم اور اپنے بارے میں نہیں جانتا تو کسی اور کے بارے میں کیسے مستقبل بتا سکتا ہے یا کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے جو وہ نہیں جانتا ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. ہدایت کے لیے آپ لوگوں سے بات کریں گے, ڈسکس کریں گے. آپ سے زیادہ کوئی جو ہے وہ اللہ کے احسان سے اپنی نمازوں پر دھیان دے رہا ہے, اس سے آپ ڈسکس کریں گے کہ مجھے بھی بتائیے نمازیں کیسے. یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, مگر یہ سمجھنا کہ آپ کا کوئی روزی کا کام نکال سکتا ہے, کوئی اور دنیاوی کوئی فائدے آپ کو پہنچا سکتا ہے, آپ کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے, سبحان اللہ, کرامات کر سکتا ہے, یہ سب جو ہے وہ شرک میں آتا ہے اور بہت سخت شرک ہے. تو اس سے جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ ہم نے پرہیز کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اتنے نیک بندے تھے, اللہ نے ہدایت بھی دی اور انہیں جو ہے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کیا, ان کو نشانی بھی بنایا, مگر ان کو کوئی سپر پاورز نہیں دے دیں. سبحان اللہ. اچھا جی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے, جیسے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, وہ بھی ایک عام انسان تھے, وہ اٹھے انہیں بھوک لگی ہوئی تھی. تو ان کی کوئی عام انسانوں والی جو کہہ لیجیے کوالٹیز تھی, اس میں سے کچھ بھی ان میں سے کم نہیں ہوئی. وہ اسی طرح اٹھے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کہ وہ کتنی دیر سوئے تھے, اسی طرح انہیں بھوک لگتی ہے, اسی طرح وہ کھانے کے انتظام کے لیے کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. مگر جب کھانے کے انتظام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر پاکیزہ کھانے کا خیال رکھتے ہیں. ایک اور جو بات اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بڑی ہمارے لیے انشاءاللہ کام کی ہے, ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ وہ یہاں کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ تمہیں پکڑ لیں, یعنی کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دوبارہ پکڑ لیں, تو وہ تمہیں زبردستی اپنے دین میں پھیرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں ان کے دلوں میں اتنا فرم ایمان تھا, اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے دین کے سوا اگر ہم نے کوئی راستہ پکڑا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہی وہ چیز تھی جس کا انہوں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو کہ تم اللہ کے سوا کسی کو کیوں پکارتے ہو, اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 14 میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا, لقد قلنا اذا شططا, پھر تو ہم بالکل تباہ ہو جائیں گے, یہ تو بالکل غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہی والی بات ان کے ایمان کی اتنی مضبوطی کی کیا کی تھی کہ انہیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کے راستے کے سوا اگر وہ کوئی بھی راستہ لیں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور سبحان اللہ, جو ہم اپنے ایمانوں پہ ہلے ہوئے ہیں, ہماری یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کے سوا کوئی راستہ لیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. منہ سے کلمہ پڑھیں گے, زندگی جو ہے وہ اپنی خواہش یا کسی معاشرے کی خواہش یا کسی انسان کی خواہش کے مطابق گزارتے رہیں گے مگر کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سورہ کہف ایسی سورت ہے جو کہ کہا گیا کہ ہر فرائیڈے یعنی کہ ہر ویک اپنے ساتھ ریوائز کرو, اور اس میں سب سے پہلا کانسیپٹ جو آپ کے لیے کلیئر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے, کوئی بھی اور اس کو خود سے نہیں گڑھ سکتا. آپ اور میں خود سے نہیں بتا سکتے کہ نیکی یہ ہوگی, اچھا عمل یہ ہوگا. نیکی صرف وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی, اچھا عمل وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا. اس کے بعد آپ اور میں خود سے نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے یہ چیزیں. دوسری بات اللہ نے واضح کر دی کہ یہ لوگ دین میں اتنے زبردست طریقے سے کس طرح قائم رہے. انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر اللہ کے راستے سے ہٹے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی سمجھ دے اچھی طرح, تو ہم بھی انشاءاللہ دین پہ اچھی طرح قائم رہ سکیں گے. تو یہاں تک ہم نے 20 آیت تک الحمدللہ کور کیا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس سے اگلی 5 آیتیں ہم دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.